تو فائنلی آج وہ دن آ گیا جب ہم 730 دنوں کے بعد آج پاکستان کی طرف اپنا رخت سفر باندھے ہوئے ہیں اور انتظار کی گھڑیوں کو آج ذرا چین اور قرار مل گیا۔ اپنی طرف سے ہر قسم کی تسلی کرنے کے بعد ہم بذریعہ گریب ایئرپورٹ جا پہنچے۔ کوالالمپور سے جاتے ہوئے یہ الوداعی لمحات ہمیشہ آپ کو ملے جلے جذبات کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنے عرصے کے بعد اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک بے چینی بھی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ ایک نئے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بندہ خود تو مینج کر لیتا ہے لیکن بچوں کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، ایکسائٹمنٹ اور نروسنس کے اس مقابلے میں ایکسائٹمنٹ کی جیت ہوئی اور ہم ایئرپورٹ جا پہنچے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارا لگیج کا وزن بالکل کہیں بھی چیک نہیں کیا گیا، نہ صرف لگیج بلکہ ہینڈ کیریز کا بھی کہیں وزن نہیں کیا گیا۔ باتیں کیئر ہم نے چوز کی جو کہ لاہور جاتی ہے۔ جانا تو ہم نے کوالالمپور سے اسلام آباد تھا، لیکن اس بار ہمیں مجبوراً لاہور کی طرف جانا پڑا، اور وجہ اس کی بنی ابنائے ہرمز۔ ہمارے جہاز نے تو ابنائے ہرمز سے نہیں گزرنا تھا، لیکن چونکہ جنگ کا ماحول تھا اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز وہ ہمیں پہلے سے ہی دھوکہ دے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے ملیشین آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ تو اب اسلام آباد جانے والی عوام بے سر و سامانی کی وجہ سے یا تو براستہ لاہور جاتے ہیں یا پھر وہ گلف کا ٹرانزٹ لیتے ہیں۔ ہم گلف کا ٹرانزٹ بھی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہاں بھی شدید قسم کی بمباری چل رہی تھی اور فلائٹس کینسل ہو رہی تھی۔ تو ہمارے لیے باتیں کیئر ہی سب سے بڑا مسیحا ثابت ہوا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس ایئر لائنز کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ آلریڈی پلان کر کے جائیں تو آپ کا سفر انتہائی اچھا گزرے گا۔ لیکن ایک بات کی گارنٹی نہیں ہے یہ لوگ لینڈنگ اچھی کریں، بلکہ ان کا جتنا بس چلے گا یہ جہاز کو اتنا زور سے زمین پر پٹکیں گے۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ کو لگے گا کہ گئے، لیکن ان کا پٹکنے کا کافی تجربہ ہے، تو اس لیے بس زیادہ گھبرائیں مت، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو تو ویسے بھی گھبرانے کی عادت نہیں ہے۔ خوبصورت نظاروں، اسموتھ امیگریشن اور اسموتھ آن بورڈنگ کے بعد ہماری فلائٹ رواں دواں ہوئی پاکستان کی جانب۔ مزید ایئر لائن کا ریویو دیکھنے کے لیے جس میں ہم اس کا مکمل تجزیہ کریں گے، آپ ہمارے آنے والے ولاگز دیکھ سکتے ہیں۔ باہر ملک سے پاکستان جاتے ہوئے آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو باہر کے ایئرپورٹس پر ہر چیز انتہائی اچھی اور نظم و ضبط کے ساتھ ملتی ہے، تو اس لیے آپ سیم چیز پاکستان ایئرپورٹس پر بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کہ لینڈ ہونے کے بعد ایئرپورٹ انٹر ہونے پر آپ کی سوچ اور خیالات تھوڑا سا ٹرن لے لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں مزید امپروو ہو سکتی ہیں۔ ہمارا سب کچھ بہت اچھا گزرا، سامان بھی جلدی مل گیا، لیکن جب امیگریشن کی باری آئی لاہور ایئرپورٹ پر، وہاں بیٹھے FIA کے صاحب نے، شاید یہ ان کا نارمل طریقہ تھا یا شاید وہ غصے میں تھے، صاحب نے ایسے پاسپورٹ ہماری طرف اٹھا کر پٹک کر پھینکے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے آیا یہ روز کی پریکٹس ہے یا پھر ان صاحب کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ فیملی کی طرف سے ہمارا اچھا استقبال کیا گیا۔ کچھ سیلف میڈ پورٹرز بھی ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے جو کہ زبردستی ہمارے سامان میں گھس کر چیزیں اٹھا کر ہمیں ہیلپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بعد میں بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ ہم باہر سے آئے ہیں تو وہاں پر لگے درختوں پر سے بہت سارے پیسے توڑ لائے ہیں، اور وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ مانگنے کے منتظر تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے گاڑی تک پہنچنے تک آپ کو 20 لوگ ملیں گے جو کہ آپ کی ہیلپ مطلب اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آئی تھنک اگر منتظمین اس چیز پر بھی تھوڑی نظر ڈالیں تو شاید بہت سی فیملیز ہراس ہونے سے بچ سکیں، کیونکہ نیا بندہ دیکھ کر یہ لوگ بھوکوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے بھی ان سے جان چھڑائی اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں ہم نے سکھیکی سروس ایریا میں بٹ کڑاہی کے بد ذائقہ کھانے پہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کیا۔